سورۃ القصص آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کے بھائی ہارون کے ساتھ، اور ہم تم دونوں کو بھی اور جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کے سرداروں کے پاس، اور جا کر میرا تعارف کراؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، انہیں بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اسے کیا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو جنہیں فرعونیوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گیا کیونکہ اللہ کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو دو معجزے عطا فرمائے تھے، عصا اور ید بیضاء، دونوں معجزے لے کر آپ پہنچ گئے فرعون کے پاس اور فرعونی سرداروں کے پاس۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، تو اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات جو اس کے مزاج کے خلاف تھی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، کیسے سن سکتا تھا؟
فوراً کہتا پکڑ لو اور ان کو مار دو، بادشاہ تھا وہ۔ لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا، اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ اے موسیٰ وہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اب وہ ساری بات سنتا رہا اور تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ جو عصا ہے، ایک لاٹھی ہے، تو نے ڈالی ہے تو وہ سانپ بن گیا اور تیرا ہاتھ ایسے سفید ہو گیا، تو یہ تو ایک جادو ہے عام، میرے پاس کتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس سے بڑے بڑے جادو کے کام وہ دکھاتے ہیں، تو یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی اور بات کا۔ یعنی کہ دونوں معجزے دیکھنے کے باوجود وہ متاثر نہیں ہوا، اور اس نے صاف صاف کہا کہ یہ تو ایک بنایا ہوا گھڑا ہوا جادو ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، اور میرے رب نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اس نے کہا یہ تو ایک نئی بات ہے، نہ میں نے سنی ہے، نہ میرے آبا و اجداد نے سنی ہے۔ کہنے لگا میرے لشکر والے بتاؤ بھائی تم نے بات سنی؟ کہ نہیں تو بتاؤ، ہم نے بھی نہیں سنی، پہلی بار سن رہے ہیں کہ کوئی رب ہے، ہمارے کام تو یہی بت کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، اور باقی جو رب ہے وہ تو خود فرعون ہے، یہ رب اعلیٰ ہے۔ تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں تیرے پاس ایسے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں ہدایت لے کر آیا ہوں، اور میری بات مانے گا تو تیری ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، تیری آخرت کی کامیابی کا ایک نسخہ لے کر آیا ہوں، مان لو۔ جب آپ نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو اب اس نے کہا اپنے سرداروں کو، اچھا تم بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ تو پھر موسیٰ کیا کہتا ہے، یہ کون سے رب کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اوپر اشارہ کرتے ہیں دیکھو اوپر، تمہیں نظر آتا ہے؟ سب نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آتا، اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے بہت بڑی گستاخی کی، اور اس نے اپنے خاص وزیر حامان کو کہا سب سے پہلے آگ جلاؤ، اور آگ جلا کے مٹی کو پکاؤ، یعنی کہ آج کے دور میں جیسے اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس دور میں اس نے یہ کہا کہ اینٹوں کا بھٹا لگاؤ۔ پہلے تو ہم گھر بناتے ہیں نا، وہ کچی اینٹیں بھی چل جاتی ہیں، پتھروں سے بنا دیتے ہیں، اب کا منصوبہ بہت لمبا ہے۔ اس نے کہا کہ بھٹا لگاؤ بہت بڑا اور اینٹیں پکاؤ۔ پھر کیا کرنا ہے جی بادشاہ سلامت، اگلا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا حامان کو کہ جب اینٹیں تیار ہو جائیں تو بہت لمبا مینار بنانا، میرا محل اتنا اونچا ہو تا حد نگاہ، جہاں تک تیری نگاہ جائے اتنا اونچا ہو۔ تو اس نے اس دور کے اندر اتنا اونچا محل یا مینار اس نے بنوایا۔ کہتا ہے کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ اللہ اوپر اشارے کرتا ہے، تو جب اتنا اونچا مینار ہوگا اس کے اوپر میں چڑھوں گا اور وہاں سے جا کے دیکھوں گا کہ اوپر ہے کچھ یا کچھ نہیں ہے۔ کتنا بڑا خبیث تھا۔ اور پھر ساتھ یہ کہنے لگا کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چلو تسلی تو ہو جائے گی، اگر اس کا رب اوپر ہوا مجھے نظر آ جائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہاں ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہاں کچھ نہ ہوا تو پھر تو اس کی بات جھوٹی ہے، پھر تو میری بات مان لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تکبر کیا اور جو اس کے ساتھی تھے، اس کے ہم خیال تھے، سب نے تکبر سے کام لیا، اتنے بڑے بڑے بول بولے کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ کتنا بلند ہے، اور وہ ایک مینار بنا کے وہ کتنے 100 فٹ کا یا کتنے 1000 فٹ کا بنا سکتا تھا۔ تو کیا ممکن ہے کہ کوئی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کرے؟ یہ تو کھلی گستاخی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے
اس فرعون کو اور اس کے لشکروں کو یوں پکڑا کہ ان تمام کو دریا کے اندر اکٹھا کیا، بحر قلزم میں ہم نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس کے بعد پھر ہم نے دریا کو کہا کہ مل جاؤ اور ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا انجام ایسا ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا؟ وہ تو قوی ہے، وہ تو عزیز ہے، وہ تو غالب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ خود جہنمی تھے، فرعون اور فرعونی جو سردار تھے، اور پھر اپنے پیچھے بہت سارے لوگوں کو لگایا ہوا تھا، تو ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی جہنم کی، یعنی ان کو مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا کہ تم آگے آگے چلو جہنم کی طرف، اور یہ سب تمہارے پیروکار تمہارے پیچھے پہ چلیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اچھائی کا مقتدا اور امام بناتا ہے، کسی کو برائی کا بناتا ہے، تو ان کو برائی کا آگ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کا ان کو امام بنایا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت بھیجی، اور آخرت کے اندر بھی ان پہ لعنت پڑے گی، یعنی کہ یہ ملعون قرار دے دیے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان کو، ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، تب اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، مردود نکل جا میری جنت سے، اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ یعنی کہ ایک ابلیس کے لیے وہ لعنت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی، دوسرا اس فرعون اور فرعونی لشکر کے لیے لعنت ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا کے اندر سے لعنت شروع ہو گئی اور آخرت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ کتنی بڑی پھٹکار ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، اور اس کی بنیاد وہی تکبر ہے جو ابلیس میں بھی تھا، فرعون میں بھی تھا۔ ابلیس نے یہی تو کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہی بات فرعون نے کی کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میرے بغیر اور کوئی رب نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ نہریں بھی چلتی ہیں تو میرے حکم سے چلتی ہیں۔ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ، 25ویں پارے میں ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مصر کا جو ملک ہے اس کی بادشاہ بھی میرے پاس ہے، اور نہروں پر بھی میرا قبضہ ہے، میرے حکم سے چلتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ اس کا نام خدائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیات لے کر، بینات واضح آیات لے کر آئے، یعنی وہ نشانیاں لے کر گئے جو معجزے تھے۔ قالو، ان لوگوں نے سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قالو، کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جادو۔ اور وہ توحید کی بات کی، اس کا جواب کیا دیا، وما سمعنا بہذا، اور ہم نے تو نہیں سنی یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے ابا و اجداد سے۔ کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا کہ اوپر اللہ ہے، وہ خالق ہے، کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اس کو جو لایا ہے ہدایت اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور وہ جس کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون حق ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، ما علمت، میں تو نہیں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، کسی الہ کے متعلق میرے علاوہ، مجھے تو نہیں پتہ میرے بغیر کوئی اور بھی الہ ہے۔ کہنے لگا فاوقد لی، پس آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامانو، اے حامان، علی الطین، مٹی پر، یعنی کہ مٹی کو پکاؤ آگ کے ساتھ، نا، یعنی وہی اینٹیں بنانا مراد ہے،
اور کہنے لگا اینٹیں جب بن جائیں فجعل لی، بناؤ میرے لیے صرحن، ایک محل بہت اونچا بناؤ، لعلی اطلع، تاکہ میں مطلع ہو سکوں، دیکھ سکوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف۔ یعنی کہتے ہیں میرا تو الہ نہیں ہے، میں تو خود الہ ہوں، لیکن جو موسیٰ جس الہ کی بات کرتے ہیں اس کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، اور بے شک البتہ میرا خیال تو یہ ہے، من الکاذبین، کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، نعوذ باللہ۔ واستکبر، ہوا تکبر کیا اس فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پھینکا ان کو سمندر میں، فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا۔ وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے بنا دیا ان کو مقتدا، پیشوا بنا دیا، یدعون الی النار، جو بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعناہم، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر، لعنہ، لعنت لگا دی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، یہ ہوں گے برے لوگوں میں سے۔ ان آیت کریمہ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے بس یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسے عام جادوگر یہ کرتب دکھاتے ہیں، تو موسیٰ کے پاس بھی کوئی یہ دو قسم کے کرتب آ گئے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا تو اس نے کہا کون سا رب، میرے تو علم میں نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے تو بتاؤ وہ کہاں پہ ہے۔ یعنی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جس طریقے سے یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا، ان لوگوں نے انکار تو کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن اندر سے جان چکے تھے، اندر سے جان چکے تھے کہ موسیٰ نبی ہے، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم وعلوا، ظلم کی وجہ سے، اور وہی تکبر اڑے آ گئی۔ یہ اللہ کا قرآن اس کے اندر کی گواہی دے رہا ہے کہ اندر سے انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا کہ یہ موسیٰ عام نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ واقعی اللہ کی باتیں ہیں، جس رب کا تعارف کرا رہا ہے واقعی وہ رب ہے، اور وہ ساری بات سمجھ چکا تھا کہ یہ جادو وادو نہیں ہے، جادو ہم نے بڑے دیکھے، یہ جادو سے اوپر کی چیز ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعی معجزے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفس جان چکے تھے، اندر سے انہیں یقین ہو گیا تھا، لیکن بس شیطان نے ان کو ورغلایا، ان کو بہکایا، اور فرعون نے یہ سوچا کہ آج تک میں بادشاہ ہوں، لیکن اگر میں نے موسیٰ کی بات مان لی تو موسیٰ بڑا ہو جائے گا اور میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ آج تک تو میں نے کسی کی بات نہ سنی ہے نہ مانی ہے، سب میری سنتے ہیں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن آج اگر موسیٰ کی بات بڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ہوتا ہے تکبر، اس تکبر نے اس کو مروا دیا، جیسے شیطان کو ابلیس کو مروا دیا تھا۔
تو اس نے انکار کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ بس اگر مانتا ہوں تو مرتا ہوں، بادشاہ جاتی ہے۔ پھر اس کے دل میں وہ خیالات چلنے لگے کہ بات تو وہی ہوئی ہے، جس بچے کا مجھے کہا گیا تھا وہ بچہ تو وہی موسیٰ ہے، پہلے بھی میری مخالفت کرتا تھا اور آج تو میرے آمنے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اب اگر موسیٰ کی بات چلے گی تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور میری بادشاہت کے خاتمے کا ذریعہ وہی بچہ ہے جو میرے گھر کے اندر بڑا ہوا ہے۔ سارا منظر، سارا نقشہ اس کی دماغ میں چلنے لگا، تو اس نے سوچ سمجھ کر انکار کیا کہ اب اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ الزام تراشن تو کر رہا تھا نا، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا جی میں رب اعلیٰ ہوں، وہ تو جانتا تھا کہ جھوٹ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ جس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کے متعلق جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا؟ یہ کون تھا؟ نمرود تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے نا کہ وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، وہ کیسے؟ نے کہا جو سزائے موت ہے اس کو آزاد کر دو، اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اس کی گردن کاٹ دو، میں نے اس کو موت دے دی۔ اب یحیی و یمیت اس کا جو مطلب تھا ابراہیم علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مارتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، اور یہ کم بات کیسی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھاتے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، موت کا یہ مقصد نہیں ہے، تو اگر 1000 بندہ تھا، 1000 میں سے 500 ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ لیتا اور 500 کہتا نہیں نمرود کی بات درست ہے، ایسے ہوتا ہے نہ ہوتا؟ جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ موافق ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں، کسی کو بات کی حقیقت سمجھ آتی ہے، کسی کو نہیں سمجھ آتی، تو ذہن بن جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ نمرود مجھے یوں جواب دے رہا ہے تو آپ نے وہ بات بدل دی، یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، جو بات تو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، تو یہ کام کر سکتا ہے، چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بات کی طرف ہو۔ اس میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 گروپ بن جائیں، کوئی کہے یہ سچا، کوئی کہے یہ سچا۔ فرمایا کہ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا وہ مبہوت اور پریشان ہو گیا کہ اب میں جواب دوں تو کیا جواب دوں، اب یہ تو اس کے بس میں نہیں تھا۔ تو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اس نے کہا تیرا رب اگر زندہ کرتا ہے مارتا ہے یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ تو اب سب لوگ جو وہاں تھے موجود سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ پہلی بات اگر چلتی رہتی تو اس کے اندر 2 گروپ بنتے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا نمرود کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے؟ اس کو تو پتہ تھا، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا رب زندہ کرتے ہیں مارتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، لیکن میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسے خود تو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرعون جو کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے سے سنی نہیں ہے، یہ ساری باتیں وہ زبان سے کہہ رہا تھا، اندر سے وہ ساری چیزیں مان چکا تھا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں کو یقین آ چکا تھا کہ یہ بات تو ہے سچ، لیکن اس نے کہا اس سچ کے اندر ہمارے لیے تباہی ہے، اگر اس سچ کو مانتے ہیں تو وہی بات ہے جیسے ابو جہل نے کی تھی۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تو بھی سچا ہے، تیرے دین بھی سچا ہے، لیکن ہم ہیں بڑے سردار۔ یہ جو یہاں پر منظر ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے سرداری ختم ہو جاتی ہے،
وہ نیچے بیٹھتا ہے، میں جہاں بیٹھوں گا، اور پھر وہ غلام جس کو ہم مارا کرتے تھے بلال حبشی، وہ ہمارے قریب برابر بیٹھے گا، یہ بات برداشت سے باہر ہے۔ اس نے کہا ان کی محفل الگ کر دو، ان کو یہاں سے اٹھا دو، ہمیں پروٹوکول دو جیسے ہم سردار ہیں، تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو دفع ہو جاؤ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جو آئیں گے اپنے آپ کو مٹا کر آئیں گے۔ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمانبردار۔ اگر یہ مسلم بن کر آئیں گے، فرمانبردار بن کر آئیں گے، اور بلا تفریق، جیسے نیچے بیٹھے ہیں سب، یہ بھی ایسے بیٹھیں گے تو ہر دم آئیں۔ اگر یہ کہتے ہیں ان کو بھگاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کو بھگا دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابو جہل بھی سمجھتا تھا، اور یہی بات بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین کے، وہ سب مانتے تھے، سب سمجھتے تھے، لیکن مجبوری یہی تھی کہ ہماری جو چدراہٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ شیطان کہتے ہیں خیال رکھنا ناک کٹ جائے گی، بس وہ کہتے ہیں گردن کٹ جائے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے، لیکن یہاں پر ان کو چکر دینے کہ ناک نہ کٹے۔ لوگ کہیں گے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، مرتے وہ کیا کیا تھا، وہ پرانا رسم و رواج سارا چھوڑ دیا تھا، بس ناک کٹ جائے گی۔ تو شیطان ورغلاتا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے بندے کافر ہوں، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں۔ تو یہاں پر جس طریقے سے ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، ابو طالب بھی جانتے تھے، سب کو پتہ تھا کہ نبی سچا ہے، باتیں سچی ہیں، صادق الامین ہے، اعتماد تھا، اور خود کہتے تھے کبھی ہم نے آج تک کوئی جھوٹ کی بات سنی نہیں ان سے۔ لیکن وہ کہتے تھے ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہماری سرداری اس کا کیا بنے گا؟ تو آج فرعون کے ساتھ بھی وہی حالات تھے، فرعون نے سب کچھ سنا، سب کچھ سمجھا، بڑا چالاک اور سمجھدار تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ مخالفت کے اندر میری بادشاہت بچ سکتی ہے، اگر بات مانتا ہوں تو پھر بادشاہت بھی ختم، سرداری ختم، وہ جو رب اعلیٰ کے دعوے کرتا ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے فرعون جھوٹ بولتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، تو خود مان رہا ہے کہ رب اعلیٰ کیا ہے، میں تو رب بھی نہیں ہوں۔ جو موسیٰ کا اللہ ہے وہی رب ہے سب کا، وہ رب العالمین ہے۔ کہتا ہے یہ سارا جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا، بس پکا ہو جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ انسان کوئی جھوٹ ایسے بول دیتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ اس سے جان چھوٹے، لیکن نہیں چھوٹتی۔ تو فرعون اسی طریقے سے پھنس چکا تھا۔ اب اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے جھکنے کی بجائے اور اکڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ حامان فوری طور پر اینٹوں کا بھٹر لگاؤ اور اینٹوں کو پکاؤ، کیونکہ بہت بلند محل بنانا ہے، اونچا مینار بنانا ہے، ایسا نہ ہو کچا بنا اور وہ راستے میں گر جائے۔ اس نے بنوایا، اور اتنا اونچا بنوایا تا حد نگاہ، پتہ نہیں کیسے بنوایا۔ پھر اس کے اوپر چڑھا، اس کے اوپر چڑھا وہ، اور اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اس نے بنا دیا تھا اور چڑھنے سے پہلے وہ گر گیا تھا، 3 حصوں میں گرا تھا، لیکن بہرحال وہ گرا تھا یا اس کے اوپر چڑھا تھا، اس نے کہہ تو دیا۔ جب اس نے کفر بک دیا، اس کا اندر جو ناپاکی اور پلیدی تھی، اس کی غلاظت اس نے باہر نکال دی، اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، تو باقی کیا بچا؟ اس نے کہا کہ یہ فوری طور پر ایک کام کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر دیکھوں، اور یہ نہیں کہ میں رب کو دیکھتا ہوں، الہ کو دیکھتا ہوں، کہتا ہے نہیں نہیں، اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو یہ احرام مصر ہے نا، مصر کے اندر یہ جو تصویروں کے اندر ہم ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں، وہ تکون قسم کی یہ بڑی بڑی عمارتیں پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ بنانے والے تھے، اس وقت جدید دور ہے، جدید مشینری ہے، اتنی سہولیات کے باوجود اس وقت سائنسدان سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آج بھی اتنے بھاری پتھروں کو نہ کوئی کرین اتنا اونچا لے جا سکتی ہے، نہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جا سکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بھاری پتھر
اور اس کٹنگ کے اندر، اس شیپ کے اندر اس وقت وہ کیسے اوپر لے کے جاتے تھے، لیکن وہ لے کے گئے۔ تو جو اس وقت یعنی آج بھی وہ موجود ہیں نا، ان کے کھنڈرات کے عمارت ان کے موجود ہیں، اہرام مصر ابھی تک موجود ہیں، جن کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، جو کہ تو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت وہ اتنے اپنے فن کے ماہر تھے، تو یقیناً ان لوگوں نے فرعون کے لیے یہ بلند مینار بھی بنایا ہوگا، اور واقعی اتنا اونچا بنایا ہوگا جتنا اس نے کہا ہوگا۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے تکون اہرام مصر ہیں، یہ پتہ ہے کیا چیز ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مقبرے ہیں، یہ مقبرے ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا فرعون، یہ اس کا نام نہیں تھا، تو اس کا لقب فرعون پڑ جاتا تھا کہ یہ فرعون ہے، ہمارا بادشاہ ہے۔ نہیں کہ پھر جو ایک فرعون مرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا مقبرہ بناؤ، اس کے بعد اگلا فرعون مرتا تھا، وہ کہتا تھا پہلے بھی میرے لیے بھی ایسے ایسے بناؤ۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر ہم جہاں پر ہوں گے ہمیں کھانے کی ضرورت بھی پڑے گی، پینے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اس وقت کے جو انجینئر تھے انہوں نے ان کی مدد حاصل کی، اور یہ اہرام مصر جو بنے ہوئے ہیں اس طریقے سے بنائے گئے کہ ان کے اندر کھانا وہ رکھتے تھے نا، آج بھی اگر کھانا رکھو تو کھانا خراب نہیں ہوتا، یعنی اس طریقے سے ہوا وہاں سے گزرتی ہے۔ انہوں نے ہوا کا ایسا رخ بنایا، اللہ نے انسان کو کیسا دماغ دیا ہے، وہاں پر سبزیاں رکھو، پھل فروٹ رکھو، جو چیز ان کے کھانے کے رکھتے تھے تو وہ کئی دن تک جو کہ توں، یعنی کہ وہ خراب نہیں ہوتے تھے۔ جیسے فریج کے اندر 10 دن 20 دن چیز پڑی رہے وہ خراب نہیں ہوتی، گلتی سڑتی نہیں ہے، تو وہ بغیر فریج کے، بغیر بجلی کے، اس کی ساخت ایسے بنائی تھی جہاں پر فرعون ہوتے تھے، اور ان کو زمین میں دفن نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لاشوں کو حنوط کرتے تھے، جن کو ممی بناتے تھے، ان کے اوپر وہ کیمیکل مثالیں لگاتے تھے، اور اس کے بعد ان کو محفوظ کر دیتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا بادشاہ یہ پڑا ہوا ہے، پھر وہ کھانے رکھتے تھے، یہ کھانا ابھی تک اس نے کھایا نہیں ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو اٹھ کے کھا لے گا۔ یعنی ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا زندگی ہے، کیا قبر ہے، کیا حشر ہے، ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو ان کے نظریات شیطانی نظریات تھے۔ تو اس دور کے اندر ان لوگوں نے یہ تعمیرات کی، اتنے کئی ٹن بھاری بھاری پتھر اتنی بلندی پر، پتہ نہیں وہ کیسے لے کے گئے، آج تک سائنسدان پریشان ہیں اور ان کی سمجھ سے باہر ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر بھیجے۔ قوم عاد جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے، درخت کو ایسے پکڑتے تھے، یوں کھینچتے تھے، جڑوں سمیت نکل آتا تھا، اور اتنی طاقت کے نشے میں پھر کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کا خالق وہ قوت والا نہیں ہے؟ پھر قوم ثمود آئی، انہوں نے کیا کیا کہ پتھروں کے اندر انہوں نے، یعنی پہاڑ ہے، چھوٹا سا دروازہ کاٹ کے اندر انہوں نے پورا محل بنا دیا، محلہ بنا دیا، کئی کمرے، اور اندر ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے رات سے، اور پھر کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو پہاڑ ہیں، پہاڑ، ان کو تو اللہ بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، یہ بیر بھاگے، زلزلہ آتا ہم بھی بیر بھاگتے ہیں نا، عمارت گر جائے گی، بیر نکلے تو وہاں پر فرشتے نے ایک چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، مر گئے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ فرعون اور فرعونی بھی بڑے سمجھدار تھے، بہت بڑے کاریگر لوگ تھے، یہ ان لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو دیکھوں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا تکبر، اتنا بڑا بول، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اور ہم نے اس کو بھی اس کے لشکروں کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ یعنی ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا نا، تقریباً 18 لاکھ کی تعداد تھی، ان کا مقابلہ بنی اسرائیل کیسے کر سکتے تھے، جو بیچارے ان کے غلام تھے، ان کے یرغمال بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان سب کو اکٹھا ایک دم اکٹھا دریا میں جمع کیا، جب جیسے راستے بنے ہوئے تھے اندر گئے تو وہ راستے مل گیا اور وہیں اکٹھے ختم ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو ختم کیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ یہ میری قدرت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا کے اندر بھی ہم نے تمہارے اوپر لعنت بھیج دی، اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہوگی، تم خسارے والے ہو، تم نقصان والے ہو، تم برے لوگوں میں سے ہو۔ آج بھی
فرعون ایک گالی ہے. کوئی بندہ اگر تکبر کرتا ہے کہتے بڑا فرعون ہے، فرعون بڑا لعنتی تھا. لعنت پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کر کے مرے، برے کام کر کے نہ مرے. برے کام کا انجام برا ہے، اچھے کا اچھا ہے. ہم اچھے کام کریں گے، اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے ایمان کی، اچھے اچھے کام کریں گے تو ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، حشر کی زندگی اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.